السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضر یوٹیوب چینل۔ ناظرین و سامعین، آندھرا اور تلنگانہ کے امارتی بھائیوں نے مولانا سعد صاحب کے نام کھلا خط لکھا ہے، بڑے صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہے اور بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کیا خط لکھا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے محترم ناظرین، دیکھتے ہیں آندھرا اور تلنگانہ کے امارتی بھائیوں نے مولانا سعد صاحب کے نام کیا خط لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امارتی بھائیوں کا پیغام حضرت جی کے نام۔ ہمارے حضرت جی حضرت مولانا سعد صاحب کاندلوی دامت برکاتہم العالیہ خاندان الیاسی کے آپ چشم و چراغ ہے، نسل یوسفی کے مہتاب و صلب ہارونی کے آفتاب ہے، دعوت و تبلیغ کے امیر المؤمنین جن کے فیضان علم سے اقطاع عالم منور روشن ہے۔ تبلیغ میں آپ ہی کی قیادت کا سکہ رائج ہے، ہمارے ذہنوں پر آپ ہی کی عمارت راسخ ہے۔ نہ صرف ہم بلکہ مسلم دنیا کا ایک بڑا حصہ آپ ہی کی قیادت سے راہ یاب ہے۔ دعوتی بیانات میں ہم آپ کے رہنمایانہ خطوط ہی سے استفادہ و افادہ کرتے ہیں۔ اس وقت دعوت و تبلیغ میں دو دھڑے ہو گئی ہیں، جگہ جگہ دونوں گروہ میں شدید مزاحمت ہو رہی ہے۔ ہم کو مخالف فریق نے تو سادیانی بروزن قادیانی فرقہ نام دیا ہے۔ ہم آپ کی اس نسبت سے بھی خوش ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں کچھ لوگ آپ کی عظمت و محبت اور آپ کی حمایت میں فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں قتل و غارت گری اور خون ریزی تک نوبت پہنچ چکی ہے، جن میں کئی ساتھیوں کی موت ہوئی ہے۔ گزشتہ سال بھی اور امسال بھی ایک ناگفتہ بحالات پیش آئے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ قتل و غارت گری چونکہ سخت ترین گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگو تم میرے بعد کفار نہ بن جاؤ کہ تم ایک دوسرے کی گردن ناپنے لگ جاؤ۔ قرآن و حدیث میں بکثرت ایک مومن کے قتل کی سخت ترین وعیدیں آئی ہیں، ایسے ہی قتل کی حمایت و نصرت کی بھی سخت وعیدیں آئی ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، ہم کو سخت تکلیف ہے اس بات پر کہ قتل و غارت گری کے ان واقعات کو بار بار آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ آپ جیسی ہستی نہ قتل و غارت گری کو پسند کر سکتی ہے نہ اس کی حمایت کو۔ احادیث مبارک کی روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ہر مسلمان خاص کر مقتدیٰ کا دامن تو ہر طرح کے داغ سے پاک ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان خاص کر مقتدیٰ کا دامن تو ہر طرح کے داغ سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تہمت کی جگہ سے اپنے دامن پاک رکھو، تہمت کی جگہ سے اپنا دامن پاک رکھو۔ بخاری شریف و مسلم شریف۔ جو شبہ میں ڈالنے کی چیز سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ یہاں وارثوں کو مستقل ذکر کیا ہے کہ جس سے مراد لوگوں کی طعن و تشنیع سے اپنے آپ کو محفوظ رہنا، گویا کہ وہ بھی شریعت کی نگاہ میں واجب ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں حضرت جی آپ پر واجب تھا کہ آپ ان واقعات کی بھرپور مذمت کرتے۔ دنگا، فساد، قتل و غارت گری کرنے والوں کے خلاف آپ کوئی بیان دیے ہوتے۔ کاش کہ ایسا بیان آپ کی زبان مبارک سے بنگلہ دیش کے گزشتہ قبل واقعے پر ہی جاری ہو جاتا تو امسال ہرگز قتل کا یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ حضرت جی آپ کی جانب سے اب تک ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کہیں یہ بدگمانی تو نہیں کی گئی کہ یہ حرکت آپ کے ایما پر کی گئی ہے، یا کم از کم اس حرکت پر آپ راضی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس پر آپ راضی ہے، جیسا کہ اس ثانیہ پر آپ کا مذمتی بیان نہ دینا دلالت کرتا ہے، تو پھر ہم نے آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا تھا، رضا بالکفر بھی کفر ہوتا ہے۔ بظاہر آپ کا رویہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ رضا بالقتل بھی قتل ہے۔ لہذا حضرت جی آپ کے ایما بالقتل و فساد یا رضا بالقتل و فساد دونوں صورتیں بھی انتہائی خطرناک ہے۔ ہم امارتی تمام ساتھیوں پر عقلاً و شرعاً و عرفاً واجب ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ لڑائی و قتل کے خلاف بیان نہ دے، ہم آپ سے بھی دعوت و تبلیغ کے تحفظ کے لیے للہ برات کا اظہار کرتے ہیں۔
हम आपकी सरपरस्ती और आपके ज़ेर साया होने वाले इज्तिमात का बायकाट करते हैं। हम इमारती तमाम साथियों को भी इसका पाबंद करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीद है कि हज़रत जी मिल्लत इस्लामिया की सालिमियत के लिए कदम बढ़ाकर दावत तबलीग जैसी कीमती ज़का का तहफ़्फ़ुज़ फरमाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा मिन जानिब जमी मोतक़िदान हज़रत जी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। तो मोहतरम नाज़रीन, ये था आंध्र और तेलंगाना के इमारती भाइयों का खुला खत मौलाना साद साहब के नाम। उन्होंने साफ तौर पर इस खत में लिखा है कि जब तक आप लड़ाई और कत्ल के खिलाफ बयान नहीं देंगे, हम आपका बायकाट करते हैं और आपके ज़ेर साया होने वाले इज्तिमात का भी बायकाट करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप इस वीडियो के मुतालिक क्या